نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ کو سیکولوین یعنی خلوت بہت زیادہ پسند آنے لگی اور آپ غار حرا میں جا کر خلوت گزی ہو جاتے۔ سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے، آپ کی تصدیق کرنے والے ورقہ بن نوفل ہیں، اس کے بعد ساتھ کھڑی حضرت خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ گھر تشریف لائے ہیں تو گھر کے اندر آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ تھے، وہ ایمان لائے ہیں، اور آپ کے چھوٹے بھائی اور عمر کے اعتبار سے آپ کے بیٹوں کی ماں حضرت علی ہیں، وہ ایمان لائے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے دوست حضرت ابوبکر سے اس کا ذکر کیا ہے تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا رہا جب تک ابو طالب زندہ رہا۔ خاندان کا سربراہ ہی فیصلہ کرتا ہے، اور اس کا فیصلہ کیا تھا کہ منڈا ساڈا ہے، ساڈے والے نہیں کرنا۔ قریش نے پورا زور لگا لیا کہ یہ ہمارا باغی ہے، یہ ہمارا مجرم ہے، اس کو ہمارے حوالے کرو۔ لیکن ہو گئے۔ آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آئے شکار سے واپس، تو لونڈی نے کہا کہ آج ابو جہل نے، عمر بن حشام نے آپ کے بھتیجے کی بہت بےزتی کی، بہت زیادتی کی۔ اچھا، سیدھے گئے ابو جہل کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا، سیدھا کمان اس کے منہ پر ماری۔ بڑی جو ہمدردی آ رہی ہے تمہیں بھتیجے پر، اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ان کا اچھا ایسی کی بات ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی غور و فکر اور لمبا چوڑا نہیں، یعنی صرف اس تانے پر کہ ایمانی کیوں نہیں لے آتے؟ کہ میں لے آتا ہوں۔ اب جب اگلے سال آئے تو 75 افراد آئے، 3 خواتین بھی تھیں ان میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم پیشکش لے کے آئے، اللہ کے رسول، آپ کے خاندان والوں نے، آپ کے قبیلے والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے، ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دیٹ مینز وی اڈاپٹ یو ایز آور سن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی۔ وقال عز وجل یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ جناب پروفیسر عاصم صاحب اور عزیز طلباء و طالبات، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لاسٹ وینسڈے سیرت النبی کا مطالعہ شروع کیا تھا، اور سورۃ الضحیٰ کی 3 آیات کو بنیاد بنا کر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ابتدائی 40 سال پر ایک نظر ڈالی تھی، اور اس میں 3 اسپیسیفک سٹیپس ہم نے دیکھے تھے۔ پہلا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم پیدا کیا، لیکن لائک آل ادر آرفنز آپ بے یار و مددگار نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پروٹیکٹ کیا۔ پھر جہاں تک مذہبی رائچیسنس کا تعلق ہے، آپ اول روز سے آن دا رائٹ پاتھ تھے کہ آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، اور آپ نے کبھی کوئی ولگر بات یا کام بھی نہیں کیا۔ لیکن جہاں تک انسانی خدمت کا تعلق ہے، آپ کے دل میں انسانی خدمت کا جذبہ تو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، لیکن آپ کچھ کر نہیں پا رہے تھے۔ پہلے آپ نے وداؤٹ اینی فائنینشیل ریسورسز یتیموں کی سرپرستی اور بیواؤں کی خبرگیری کر کے اپنی اس حص کو تسکین پہنچائی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے آپ نے اٹیمپٹ کی کہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں محسوس ہوا کہ یہ تنہا کرنے کا کام نہیں،
لہذا انہوں نے حلف الفضول نامی ایک والنٹیئر آرگنائزیشن جوائن کی اور اس کے امبریلا کے تحت آپ نے انسانی خدمت کی. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایسی آرگنائزیشن سیلف ڈیسیونگ ہوتی ہیں، وہ اپنی ناکامیوں کو سیلیبریٹ کرتی رہتی ہیں کہ ہم نے پہلے سال 200 بھوکوں کو کھانا کھلایا تو اگلے سال 500 کو، پھر اب ہم ہزاروں کو کھانا کھلاتے ہیں. لیکن اسی کا دوسرا آسپیکٹ کیا ہے کہ پہلے سال ہماری کمیونٹی میں بھوکے 200 تھے، اگلے سال 500 ہوئے اور اب ہزاروں کو ان کی تعداد پہنچ گئی ہے. ذہین آدمی جو ہے وہ دوسرا آسپیکٹ بھی فوراً دیکھ لیتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ذہین ترین انسان تھے، اور میں نے آپ حضرات سے اپنا یہ احساس شیئر کیا تھا کہ دیٹ از واٹ ڈریگڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو غار حرا، غور فکر کرنے کے لیے کہ میں نے کئی اٹیمپٹ کیے انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے، لیکن نہ صرف یہ کہ میں بھوک پر قابو پا سکا، بھوک تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، نہ صرف یہ کہ میں ظلم کو ختم نہیں کر سکا، ظلم تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، پاورٹی انکریز ہو رہی ہے. تو یا اللہ مجھے راستہ بتا کہ میں کیسے تیرے بندوں کی کام آؤں اور میں غربت، افلاس، بھوک اور ظلم کو ختم کر سکوں. لہذا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ کو سیکولوین یعنی خلوت بہت زیادہ پسند آنے لگی، اور آپ غار حرا میں جا کر خلوت گزی ہو جاتے اور غور و فکر کرتے. وہ غور و فکر کیا تھا؟ وہ اسی پر تھا کہ میں تیرے بندوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کر نہیں پا رہا، مجھے راستہ دکھا. تو فرمایا ووجدک ضالا فہدی، تو اللہ نے آپ کو راستے کا متلاشی پایا تو آپ کو گائیڈ کر دیا، آپ کو ڈائریکٹ کر دیا. 40 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری. سب جانتے ہیں کہ وہ پہلی وحی جو ہے وہ سورۃ علق کی ابتدائی آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، الذی خلق، جس نے پیدا کیا. عام طور پر ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں اور اسی کے لحاظ سے ان آیات کا مفہوم سمجھتے ہیں کہ مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو نہ جانتے تھے نہ پہچانتے تھے، جبکہ قرآن مجید گواہ ہے کہ مکے کے کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے. متعدد بار قرآن مجید میں یہ آیت وارد ہوئی ہے کہ لئن سألتہم من خلق السماوات والارض، یقیناً اے نبی اگر تم ان سے پوچھو، یہ ان کون ہیں مکے والے، کہ بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین یعنی کائنات کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا. اور سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں تو حد ہو گئی. فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَم مَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ سَيَقُولُونَ اللَّهُ. اے نبی اگر تم ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، اور کون کس کے کنٹرول میں ہے کان اور آنکھیں، اور کون مردہ کو زندہ سے اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، اور کون کاموں کو پلان کرتا ہے، سیقولون اللہ، تو کہیں گے اللہ. تو فرمایا فقل افلا تتقون، پھر ان سے پوچھو اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرآنک تعارف کروایا گیا، وہ کیا تھا، فذالکم اللہ ربکم الحق. تو پھر سن لو کہ پھر یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، تمہارا حقیقی آقا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہی ہمارا پہلا جو لیکچر تھا اس کا موضوع تھا رب ہمارا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے آپ کو بطور لارڈ، بطور آقا متعارف کروایا ہے، انٹروڈیوس کروایا ہے. یہ پہلا سبق تھا، اقرا بسم ربک. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں ان کے
جو پرابلمس تھے ان کا سولوشن بتایا گیا کہ یہ غریبوں کی پارٹی بنانے سے نہیں ہوگا، یہ بھوکوں کی پارٹی بنانے سے نہیں ہوگا، یہ عدل و انصاف کے نعرے لگانے سے نہیں ہوگا. اس کے لیے گراس روٹ لیول سے ایک آرگنائزیشن کھڑی کرو نظریات کی بنیاد پر. اور وہ 3 نظریات کیا تھے؟ سب سے پہلا، وہ اللہ جس کو تم خالق مانتے ہو وہی تمہارا آقا ہے. یہ کیا تھا؟ اس کو سمجھیں کہ قرآن مجید میں عربی زبان میں لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے بنا تھا، اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جا سکتا ہے. اور جیسے انگلش میں 2 گاڈ ہے نا، ایک اسمال جی والا گاڈ ہے اور ایک کیپٹل جی والا گاڈ ہے. کیپٹل جی والا گاڈ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بنا ہے، وہ غیر اللہ کے لیے نہیں بولا جا سکتا. اسی لیے نہ اس کے ساتھ کبھی ڈی لگتا ہے، نہ اے لگتا ہے، نہ اس کا پلورل نہ فیمینن ہے. ویئر ایز اسمال جی والا گاڈ جو ہے اس کا پلورل بھی ہے گاڈز، اور اس کا فیمینن بھی ہے گاڈس، گاڈز اینڈ گاڈسز. لیکن کیپٹل جی والے گاڈ کی نہ پلورل نہ فیمینن. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بنا ہے. اس کے مقابلے میں لفظ رب عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ بنا تھا مالک کے لیے. یعنی اگر آپ نے یہ کہنا ہو عربی زبان میں کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا، تو آپ کے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے سوائے رب کے. آپ کہیں گے کانا امیہ رب بلال رضی اللہ عنہ. امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا آقا تھا. اور آپ سعودی عرب میں جائیں، کوئی مکان کرائے پہ لیں تو مالک مکان کو کیا کہیں گے؟ رب الدار. دار کے معنی گھر، رب کے معنی مالک، مالک مکان، لینڈ لارڈ. تو پہلا نظریہ جو دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس کے لیے؟ وہ مقصد سامنے رکھیے گا، غربت ختم کرنا، ظلم ختم کرنا، بھوک ختم کرنا، یہ تھا آبجیکٹو. لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ ان کے نعرے لگانے سے بات نہیں بنے گی، ان ایشوز کو اٹھانے سے بات نہیں بنے گی. بنیادی نظریہ اٹھاؤ، وہ کیا ہے؟ اللہ تمہارا رب ہے، اور میں دوسرا نظریہ، میں اس کا رسول، اس کا ریپرزینٹیٹو ہوں. تیسرا نظریہ، یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، تم مر جاؤ گے، مرنے کے بعد ایک روز دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے. یہ کیا ہے؟ یہ اس سلسلے کی 6 آیت ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پہلی وحی میں شامل نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ کلا ان الانسان لیطغی. نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے. کیوں؟ الرأى استغنى، اس لیے کہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے. یہ بے پرواہی کیا ہے کہ 2 قسم کے لاز ہیں. ایک فزیکل لاز ہے، جب آپ فزیکل لاز کو وائلیٹ کریں گے تو you'll have to pay the price immediately. مثال کے طور پر آپ نے گرم گرم کافی یا چائے یا دودھ کا سپ لے لیا غلطی سے، تو کیا ہوگا؟ آپ کا تالو، آپ کی زبان، آپ کے ہونٹ جل جائیں گے. اور پھر تو مہینہ بھر آپ کو، جو محاورہ ہے اردو کا، دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. حالانکہ لسی جو ہے وہ تو ٹھنڈا مشروب ہے، لیکن یہ احتیاطاً کہ دودھ ہی نہ ہو، گرم دودھ نہ ہو. اور اسی طرح آپ گھسا ہوا کھانا کسی ہوٹل میں کھائیں گے اور وہ مسالے ڈال کے اس کو آپ کو کھلا دیں گے، آپ کو اسمیل نہیں آئے گی، لیکن وہ ہے تو کنٹامینیٹڈ. جب آدھی رات کو آپ 1122 کو کال کر کے الائڈ ہسپتال پہنچیں گے تو آپ اب مہینہ بھر گھر کا صاف ستھرا کھانا بھی سونگ کے کھائیں گے کہ کہیں گھسا ہوا نہ ہو. اس کے مقابلے میں آپ جان بوجھ کر جھوٹ بولیں، حالانکہ آپ کا ضمیر آپ کو بتا رہا ہے کہ یو آر لائنگ، یہ غلط کر رہے ہو، لیکن آپ جان بوجھ کر جھوٹ بول لیں تو نہ زبان پر چھالا پڑے گا، نہ تالو پر، نہ ہونٹ پھٹیں گے. اور آپ جان بوجھ کر کسی کا مال ہڑپ کر جائے تو آپ کے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوگا. یہ چیز کیا ہے؟ یہ آپ کو جری کر دے گی کہ کوئی پچھڑا نہ جائے. اس پر کہا جا رہا ہے اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، اے انسان تجھے اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 نظریات کے ساتھ آئے اب پبلک میں. سب سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ایک سٹرینج ایکسپیرینس ہوا
تو آپ گھر تشریف لائے اور سب سے پہلے جس ہستی سے آپ کا واسطہ پیش آیا وہ آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. ان کا میں تعارف کروا چکا ہوں کہ ہاؤ مچ شی لوڈ ہم، اور کیسے انہوں نے آؤٹ آف دی وے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروپوز کر کے آپ سے شادی کی تھی اور اپنا سب کچھ ان پر نچھاور کر دیا. انہوں نے تسلی دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ یتیموں کے سرپرست ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نہیں چھوڑے گا، فکر نہیں کریں آپ. اور پھر وہ لے کر گئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس. وہ تورات کے عالم تھے، اگرچہ کرشی تھے، لیکن یہ چند افراد تھے مکہ مکرمہ کے کہ جو کعبے کی دیواریں پکڑ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے التجا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہم صرف تیری بندگی کرنا چاہتے ہیں، شرک سے ہم بیزار ہیں، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ان میں سے جو ایک باقی رہ گئے تھے وہ ورقہ بن نوفل تھے، جنہوں نے عیسائیت قبول کی تھی ان پرسوٹ آف گائیڈنس. ان کے پاس لے کے گئی، انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول نامزد کیا ہے اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تمہیں مکے کے لوگ نکال باہر کریں گے شہر سے. آپ نے حیران ہو کر پوچھا واقعی؟ انہوں نے کہا. تو حضرت یعنی سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے، آپ کی تصدیق کرنے والے ورقہ بن نوفل ہیں. اس کے بعد ساتھ کھڑی حضرت خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آپ گھر تشریف لائے ہیں تو گھر کے اندر آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ تھے، وہ ایمان لائے ہیں، اور آپ کے چھوٹے بھائی اور عمر کے اعتبار سے آپ کے بیٹوں کی ماں حضرت علی ہیں، وہ ایمان لائے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے دوست حضرت ابوبکر سے اس کا ذکر کیا ہے تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. 3 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں آیا کہ آپ سر عام اس کا اعلان کریں. مین ٹو مین یہ دعوت جو ہے وہ آگے چلتی رہی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر عشرہ مبشرہ میں سے جو ٹاپ کے 6 صحابہ ہیں، ٹاپ کے 10 صحابہ ہیں، ان میں سے 6 حضرت ابوبکر کی دعوت پر ایمان لائے، جن کو پرسنل لیول پر جا کر حضرت ابوبکر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انٹروڈیوس کروایا ایز اللہ میسنجر، اور انہوں نے قبول کر لیا. حضرت عثمان ان میں ہیں، حضرت سعید ابن زید ان میں سے ہیں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ 6 افراد بنتے ہیں جو ان کی دعوت پر ایمان لائے. اس کے بعد پھر آیت نازل ہوئی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورۃ الشعراء 19ویں پارے میں ہے. اس میں آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ بیٹا کھانا ارینج کرو بنو ہاشم کا. بنو ہاشم کو کھانے پہ بلایا. کھانا کھلانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ان سے گفتگو کرنے کے لیے. بات شروع ہی کی تو ابو لہب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا تایا تھا اس نے شور مچا دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات نہیں کرنے دی. 2 ہفتے کے بعد پھر آپ نے کھانے پہ بلایا. اس مرتبہ لوگوں کو شرم آ گئی کہ 2 دفعہ کھانا کھا لیا، بات تو سن لیں اس کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبردار کیا، اور غالباً اس وقت کا جو خطبہ ہے یہ نہج البلاغہ میں ملتا ہے. یہ شیعہ حضرات کی جو کتاب ہے جس میں حضرت علی کے خطبات ہیں بہت سارے، کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات ہیں، اسی میں ایک خطبہ ہے. غالباً یہ اس موقع کا ہے، اس لیے کہ جو موقع کی مناسبت کے ساتھ جو میچ کرتے ہوئے الفاظ ہیں وہ آپ نے فرمایا کہ ان الرائد لا یکذب اہلہ. رائد کہتے تھے کسی بھی قافلے کو آگے آگے چلنے والا قافلے کے، جو قافلے کے راستے کا تعین کرتا تھا کہ کہاں پڑاؤ ڈالنا ہے، کہاں پانی ملے گا، کہاں رات گزارنی ہے، کہاں دوپہر گزارنی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ طے کرتا تھا رائد. یہ اس قافلے کا موسٹ ٹرسٹ وردی پرسن ہوتا تھا، اور عرب کی روایت یہ تھی کہ یہ کبھی قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیتا. لہذا آپ نے اپنے آپ کو رائد کہا، ان الرائد لا یکذب اہلہ. بے شک کوئی بھی قافلے کے آگے چلنے والا اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتا. واللہ لو کذبت الناس جميعا،
خدا کی قسم اگر میں تمام جہان والوں سے جھوٹ بول سکتا، ما کذبتکم، تم سے جھوٹ نہ بولتا، ولو غررت الناس جميعا، اور اگر میں تمام انسانوں کو دھوکہ دے سکتا، ما غررتم، تمہیں دھوکہ نہ دیتا، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، انی لرسول اللہ علیکم خاصۃ وإلی الناس کافۃ، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا بالخصوص اور تمام انسانوں کی طرف، نوع انسانی کی طرف بھیجا ہوا بالعموم رسول ہوں، پیغمبر ہوں، اور واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم جیسے تم رات کو سو جاتے ہو ایسے ہی ایک دن مر جاؤ گے، ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں اٹھا دیا جائے گا جیسے تم سو کر اٹھتے ہو، ثم لتحاسبن بما تعملون، پھر تمہارا محاسبہ کیا جائے گا تمہارے اعمال کے بارے میں، ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، اور پھر تمہیں بدلہ دیا جائے گا نیکی کا اچھا اور برائی کا برا، وَإِنَّهَا لَجَنَّةً أَبَدًا أَوْ لَنَارًا أَبَدًا، اور وہ بدلہ کیا ہے، یا وہ ہمیشہ ہمیش کی جنت ہوگی یا ہمیشہ ہمیش کی آگ۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارملی کھڑے ہوئے، یعنی ایمان تو وہ پہلے لا چکے تھے، لیکن اس وقت انہوں نے بنو ہاشم کے محفل میں اعلان کیا کہ بھائی اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، میری آنکھیں دکھتی ہیں، بیمار سے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ساری محفل نے کہکا لگا دیا، لو جی یہ ہیں اللہ کے رسول اور یہ ہیں ان کے معاون اور ان پر ایمان لانے والے۔ اس کے بعد پھر آیت نازل ہوئی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، کہ جس بات کا آپ کو حکم ملا ہے آپ اسے ڈنکے کی چوٹ کہہ دیں۔ تو یہ وہ واقعہ ہے پھر پیش آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی روایت کے مطابق، مکے کی روایت کیا تھی کہ جس کو کوئی اہم اطلاع دینی ہوتی تھی، آپ لوگ تو اب کمپیوٹر کے دور کی پیداوار ہیں، آپ کو وہ پرانی ٹریڈیشنز کا کوئی اندازہ نہیں ہے، یعنی میری زندگی کے حد تک ڈاکٹر صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ وہ کوئی ایک اعلان کرنے والا ہوتا تھا ڈھول والا، وہ تھوڑے گلی میں اس نکر پر بھی اس نکر پر بھی پہلے ڈھول بجتا تھا، پھر لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے اور پھر وہ اعلان کرتا تھا۔ فلموں کے اشتہار بھی ایسے ہی آتے تھے اور باقی جو اہم انفارمیشن ہوتی تھی ایسے شیئر کی جاتی تھی۔ تو مکے کی روایت کیا تھی کہ جسے کوئی اہم اطلاع دینی ہوتی تھی وہ کسی اونچے مقام پر کھڑا ہوتا تھا اور لوگوں کی اٹریکشن اپنی طرف کرنے کے لیے وہ اپنے کپڑے پھاڑ دیتا تھا تاکہ لوگ متوجہ ہوں۔ واٹس دا پرابلم؟ جیسے آپ نے غور سے کبھی دیکھا ہوگا کہ یہ نہیں دیکھا تو موبائل کا دور ہے، شاید آپ دیکھتے بھی نہیں ہوں گے، ایمبولینس جو ہے یہ الٹا لکھا ہوا ہوتا ہے، کیوں؟ تاکہ ایک دم دیکھیں اور آپ چونکے کہ پتہ چلے او یس یہ ایمبولینس ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، کپڑے پھاڑ دیتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ولگر آسپیکٹ تھا وہ مائنس کر لیا، کپڑے تو آپ نے نہیں پھاڑے، لیکن آپ پہاڑی پر صفا کے اوپر آپ چڑھ گئے، کھڑے ہو گئے، اور پھر وہ آواز لگایا کرتا تھا اعلان کرنے والا، وا صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے، اور یہ نعرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دیا۔ اب سب لوگ جو ہے گھروں سے نکل کر آ گئے سامنے، تو یہ پہاڑی ہے جس پر آپ کھڑے ہیں اور ادھر لوگ ہیں جو سامنے آ کے اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو سب نے کہا کہ ہم نے آپ کو سچا اور ٹرسٹ وردی پایا۔ آپ نے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر تم پر حملہ آور ہو رہا ہے، مان لو گے؟ میں نے کہا ضرور مانیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم ایک دن مر جاؤ گے اور پھر اٹھا کے دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے، وہ جو تمہارا اصل رب ہے۔ تو عربی زبان میں لفظ اللہ کے لیے تھا، لیکن رب آقاؤں کے لیے تھا۔ تو یہ پہلی آیت تھی، اس میں کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سو کالڈ آقاؤں کے نیچے سے کرسی کھینچ لی اور کہا کہ یہ کرسی میری ہے، تم مخدوم ہو، خدمت لو ان سے، لیکن آقا ان کا میں ہوں، لارڈ ان کا میں ہوں، مالک ان کا میں ہوں۔ اچھا اب کیا ہوا؟ وہی ابو لہب
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا تایا تھا، اس معاشرے کے اندر جہاں خاندان کو اون کیا جاتا تھا. یہ بھی آپ میں سے جو دیہات سے تعلق رکھنے والے بچے ہیں ان کو کسی درجے میں اندازہ ہوگا کہ یہ خاندانی نظام کیا ہے. لیکن مختصر میں آپ کو متعارف کرا دیتا ہوں. آپ دیہات میں جائیں گے نا کسی اپنے دوست کے ساتھ اور کوئی XYZ گزر رہا ہوگا, آپ اسے پوچھیں گے یہ کون ہے, تو سب سے پہلے جو اس کا تعارف کروائے گا اس کا خاندان بنائے گا, رائیاں دا, ایک گجراں دا, ایک راجپوتاں دا, پٹھاناں دا. یہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ انٹروڈکشن. پھر اس کا نام بتائے گا, پھر بتائے گا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی فائنینشیل حیثیت کیا ہے. جیسے شہروں کے اندر کروڑ پتی ارب پتی میئرمنٹ ہے, میئر ہے کسی کی عمارت کو بتانے کے لیے. دیہاتوں میں پیلیاں کنی ہیں, مربع کن ہیں اور ڈنگر کن ہیں. یہ ہے اس کا پیمانہ دیہات کے اندر کہ جس کی جتنی زیادہ زمین ہے اور جس کے جتنے زیادہ مویشی ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ عزت والا ہے, وہ امیر آدمی ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ کیا ہے, اس کا خاندان. آپ اگر یہاں یہ کوتوالی تھانہ ہے نا بالکل قریب آپ کے, اس میں آپ جائیں گے, حالانکہ یہ سینٹرل تھانہ ہے, اس کے باوجود آپ کو وہاں پبلک بہت کم نظر آئے گی. وہاں تو جو اہلکار ہیں پولیس کے وہ اتنے زیادہ ہوں گے, کوئی دوسرا بندہ ہوگا ہی نہیں. لیکن آپ ذرا یہ آگے جھنگ روڈ پر جو تھانہ ہے اس پہ چلے جائیں, موچی والے کا تھانہ دیکھ لیں, یا ادھر سگودا روڈ پہ چلے جائیں, یا جڑا والا روڈ پہ چلے جائیں, کسی سڑک پہ چلے جائیں, آپ کو ہر وقت اس تھانے میں 50-100 بندہ جو ہے وہ کھڑا ہوا نظر آئے گا, ایکٹیولی موو کرتا نظر آئے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ اگر کوئی راجپوتوں کا آدمی پکڑا گیا ہے تو سارے راجپوت اس کے پیچھے ہیں, اور اگر رائیوں کا پکڑا گیا تو ساری رائیں اس کے پیچھے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اس کو اون کرتے ہیں, اس کے کام کو اون کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں ٹپیکل مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر کوئی لڑکا کسی کی بہو بیٹی کو اغوا کر لے اور پولیس اس کو پکڑ کے لے جائے, یا نہ بھی پکڑے, اب وہ جو اس کا خاندان ہے وہ اندر گھر کے اندر تو اس کو جوتے بھی مار لیں گے, لیکن گھر سے باہر سارے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, خبردار ساڑھے منڈی نے ہاتھ لایا تھا. یہ ہے خاندانی نظام. جب تک اس خاندانی نظام کو آپ نہیں سمجھتے تو آپ کو سیرت النبی سمجھ میں نہیں آ سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا رہا جب تک ابو طالب زندہ رہا. خاندان کا سربراہ ہی فیصلہ کرتا ہے, اور اس کا فیصلہ کیا تھا کہ منڈا ساڈا ہے, ساڈے والے نہیں کرنا. قریش نے پورا زور لگا لیا کہ یہ ہمارا باغی ہے, یہ ہمارا مجرم ہے, اس کو ہمارے حوالے کرو. انہوں نے کہا نو وے. بڑی بڑی فنی پرپوزل لے کے آئے کہ عتبہ بن ربیعہ کا بیٹا بڑا ہینڈسم نوجوان تھا, انہوں نے کہا یہ بیٹا ہم سے ایکسچینج کر لو. تب تعلق نے واہ جی واہ بڑے سیانے ہو تسی میرے منڈے نو مار دیو, میں تہاڈے پتر پاواں پیاواں, دوڑ جاؤ. یعنی پاس نہیں پھٹکنے دیا ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش. اور یعنی سن 7 نبوی تک, میں بتاؤں گا پھر وہ 7 نبوی میں کیا ہوا, پہلے میں درمیانی واقعات آپ کو سناؤں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان کی پروٹیکشن حاصل رہی. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف زبانی حملے کیے گئے. پاگل ہے, دیوانہ ہے, مجنون ہے. مجنون کا مطلب پاگل بھی ہے, اور آصیب زدہ جنوں کا جس پر سایہ ہو وہ بھی ہے, اور قرآن مجید سے بے حد امپریس ہے. لیکن وہ کہتے ہیں یہ شاعر ہے, اس کی اپنی کریشن ہے, یہ کہے کہ میری کریشن ہے, ہم اس کے گھرے میں ہاتھ ڈال دیں گے, تم سید الشعراء ہو, انٹلیکچوئلز کے بادشاہ ہو. لیکن ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام. 2 واقعات صرف انسٹنٹینیس واقعات ہیں, وہ بھی کہ جیسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا نا کہ خانہ کعبہ کے گرد چوپالیں ہوتی تھی, دریاں بچھی ہوتی تھی مختلف سرداروں کی. تو ابو جہل بہت بڑا سردار تھا, اس کی بھی دری تھی. تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نماز پڑھ رہے تھے, اور اس نے کہا کہ ہے کوئی, تو وہ محمد کے گلے میں جا کے
چادر ڈال کر پھندا اس کو بل دے دے. تو ایک بدبخت عبداللہ بن ابی معیط اٹھا اور اس نے یہ کمپلائنس کر دی. پھر ایک موقع پر اس نے کہا کہ فلاں جگہ اونٹ ذبح ہوا ہے اور اس کی اوجری پڑی ہوئی ہے جو اوجری لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر چڑھا دے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہی بدبخت اٹھا اور اس نے کر دیا. باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی باقاعدہ اسالٹ نہیں ہو سکی جب تک ابو طالب زندہ. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مسلسل کوشش قریش کرتے رہے کہ کسی طرح ابو طالب جو ہے یہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے. سن 5 نبوی میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم میں سے صرف حضرت علی ایمان لائے ہیں اور وہ بچے ہیں, بچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سن 5 نبوی میں آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کئی رشتے تھے ان کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے, آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے, آپ کے ہم عمر بھی تھے, دوست بھی تھے. لیکن لا ابالی پن, مکے میں کیا ہو رہا ہے, محمد نے کیا بات کی ہے, کیا لے دے ہو رہی ہے, اسے کوئی سروکار نہیں. شکار گھوڑا, شکار کمان, بس وہی شغل ہے. ایک دن آئے شکار سے واپس تو لونڈی نے کہا کہ آج ابو جہل نے, عمر بن حشام نے آپ کے بھتیجے کی بہت بےزتی کی, بہت زیادتی کی. اچھا. سیدھے گئے ابو جہل کے گھر, دروازہ کھٹکھٹایا, وہ باہر آیا, سیدھا کمان اس کے منہ پر ماری. بڑی جو ہمدردی آ رہی ہے تمہیں بھتیجے پر, اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ان کا اچھا ایسی کی بات ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ, یعنی کوئی غور و فکر اور لمبا چوڑا نہیں, یعنی صرف اس تانے پر کہ ایمان ہی کیوں نہیں لے آتے, تو کہ میں لے آتا ہوں. یہ بڑا اہم واقعہ تھا. البتہ جو باقی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی, ان میں سے جس کا جس پر بس چلا اس نے اس پر تشدد کیا, اور یہ خاص طور پر پھر اس تشدد کا وکٹم بنے جو کمزور طبقات تھے. مثلا غلاموں پر ان کے آقاؤں نے تشدد کیا, خاندان کے بڑوں نے اپنے بچوں پر تشدد کیا, اور اس کے بڑے دہلا دینے والے واقعات ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو پتا ہے کہ امیہ بن خلف نے رسی باندھ کر انہیں اوندے منہ زمین پر رگڑا, جبکہ مکے کی پتھریلی زمین ہے, نوکیلے پتھر ہے وہاں پر. حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا, اور کسی کو رحم نہیں آیا, یہاں تک کہ وہ جو اپنے جسم کے فلوئڈ سے وہ نکلے ان سے انگارے بوجھ گئے. اور وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبکہ آپ کعبے کی دیوار میں آرام فرما رہے تھے, یعنی چادر کا سہارا لے کر. تو آپ اٹھ پر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو, تم سے پہلے تو ایسا بھی ہوا کہ کسی ایمان والے کو لا کر کھڑا کر کے آرے کے ساتھ اس کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو. اور تشدد اتنا بڑھ گیا کہ قرآن مجید میں پھر سورۃ عنکبوت کے اندر یہ اجازت دے دی گئی کہ یو کین مائگریٹ فرام ہیئر. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ ایایا فاعبدون. اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو, میری زمین وسیع ہے لیکن تمہیں بندگی میری کرنی. یہاں میری بندگی ممکن نہیں رہی تو موو فرام ہیئر, لیکن بندگی میری کرنی. تو ہجرت حبشہ واقع ہوئی. اچھا, اس ہجرت حبشہ میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے بھی حضرت عثمان کے ساتھ ہجرت کی. ذہن میں رکھیے گا یہ اہم واقعہ ہے. تو وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے, اور حبشہ میں پھر قریش نے پیچھا کیا, اور پیچھا کر کے انہوں نے وہاں سے مسلمانوں کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کی. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے جعفر طیار رضی اللہ
تعالیٰ عنہ، انہوں نے مسلمانوں کا مقدمہ لڑا نجاشی کے دربار میں، اور نجاشی نے کہا کہ نہیں، یہ یہاں پر رہیں گے، ہم تمہیں انہیں واپس نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اہم واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جیسے حضرت حمزہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی پہلوانی اور اپنا شکار اور باقی کیا ہو رہا ہے معاشرے میں سے کوئی سروکار، جیسے ہمارے ہاں بہت سے لوگ وہ کہتے ہیں ہم غیر سیاسی لوگ ہیں، کیا ہو رہا ہے ملک میں ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاص قسم کا کردار تھا۔ اس کردار کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ کسی کی بہو بیٹی اغوا ہو جائے تو جو سو کالڈ نیک لوگ اور شرفاء ہوتے ہیں وہ تو اپنے گھر میں گھس جاتے ہیں، پھر اس لڑکی کو ریکور کر کے کون لاتا ہے؟ اس علاقے کا ایک دوسری کیٹیگری کا بندہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شرفاء میں شامل نہیں تھے، کسی انسانی جان کا ان کی دل میں کوئی قدر نہیں تھی، جسے چاہا پھڑکا دیا، اور جو مشکل پرابلم ہوتے ہیں ان کا سولوشن یہی لوگ کیا کرتے ہیں۔ اب اس ہیڈنگ میں آپ سمجھیے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کیوں نکلے، ہاتھ میں ننگی تلوار لی، یعنی نیام سے باہر ننگی، اور چل پڑے دار ارقم میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکٹیویٹیز کا مرکز تھا، اور آپ وہاں پر قیام پذیر تھے۔ راستے میں ایک صحابی ملے، نعیم یا ابو نعیم نام تھا ان کا۔ انہیں پوچھا کدھر خیر نام؟ انہوں نے کہا آج میں کنڈا کڈے چلیا۔ کیڑا کنڈا کڈے چلیا؟ انہوں نے کہا میں محمد کو ٹھکانے لگانے جا رہا ہوں معاذ اللہ کہ اس نے ہمارے معاشرے کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ اب وہ کردار میں نے آپ کو بتایا نا، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب معاشرے میں باپ بیٹے کو لڑا دیا، بھائی بھائی کو لڑا دیا، تو میں وہ کنڈے کاٹا ہوں۔ میں محمد کو ٹھکانے لگانے جا رہا ہوں۔ وہ بڑے سمجھدار آدمی تھے، میں سلام پیش کرتا ہوں ان کی ذہانت کو، اس لیے کہ ہر آدمی کی گالی اور ہوتی ہے۔ اب کسی بہت پڑھے لکھے آدمی کو، بڑے ہائیلی انٹلیکچوئل جو اپنے آپ کو سقراط سمجھتا ہو، آپ اس کو نان سینس کی گالی دیں، اس کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی، میں نان سینس ہوں؟ جبکہ عام ایک دوسرے کو ہم پاگل کہہ لیں، وہ تو پیار کا جملہ ہے، پاگل نہ ہوتا۔ اب یہ کیٹیگری ہے، حضرت عمر جس کیٹیگری سے تعلق رکھتے تھے، اس کے لیے گالی عام جو ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ آج کے زمانے میں یوں کہیے کہ ماں بہن کی گالیاں یہ لوگ دیتے ہی رہتے ہیں، ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے۔ ان کے لیے گالی کیا ہے؟ ان کو بزدل کہا جائے، اسے کہا جائے گا بکری ہو گیا، یہ ان کی گالی ہے۔ اب جو کہ کہا نا گڈھا چلے آجے، وہ پہلے کر دی تھے خبر ہے، ہاں تمہارے چونکے کیوں، میرے گھر کو کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بہنوئی سعید ابن زید وہ تو محمد پر ایمان لا چکے ہیں، یہ مارنے سے پہلے انہوں نے جا کے مارا۔ اب جو حضرت عمر کے تن بدن میں آگ لگی ہے، تو اب فوراً رخ موڑا اور گئے سیدھے حضرت سعید ابن زید کے گھر۔ اس پر پھر مزید نیلے پہ دیلا کیا ہوا کہ اندر سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، سورہ طٰہٰ کی آیات تازہ نازل ہوئی تھی، اور حضرت خباب بن عرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں وہ آیات آ کر پڑھا رہے تھے، یاد کرا رہے تھے، آواز باہر آ رہی تھی، باہر سے ہی للکارا حضرت عمر نے، کاٹی ایسی تیسی۔ وہ پتہ چل گیا کہ وہ عمر کو لگ گیا پتہ، تو انہوں نے حضرت خباب کو تو کہیں چھپایا اور دروازہ کھولا تو حضرت عمر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، حضرت سعید ابن زید کو مارنا شروع کر دیا۔ جلد کیسے ہوئی تمہیں، یہ اور مار رہے ہیں سب۔ اب بیچ میں چھڑانے کے لیے حضرت فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی بہن آئی، اور حضرت عمر نے اسی غصے میں 2-3 ان کو بھی کھڑکا دی۔ اب جب لگا دی 2-3 تو پھر انہیں ایک شرمندگی ہوئی
اس لیے کہ اس معاشرے کی جو روایات تھی ان میں یہ اس کیٹیگری کا بندہ جس کے سامنے مکے کا کوئی جوان بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا تھا، اس کے سامنے کوئی عورت بول پڑے، اس لیے کہ 2-3 جب لگائی حضرت عمر نے فاطمہ کو بھی، تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ جو مرضی کرنا کر لو، اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں۔ یہ تارپیڈو تھا کہ اس نے حضرت عمر کے اس غبارے میں جو بھرا ہوا تھا اس میں ہوا نکال دی ساری، اور حضرت عمر جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ محمد نے کیا پیغام دیا ہے، کیا بارود بھر دیا ہے محمد نے ان میں، کہ اب یہ عورت میرے سامنے بول پڑی ہے، میرے سامنے تو مکہ کا کوئی جوان نہیں بولا تھا۔ ایک دم بیٹھ گئے اور کہا کہ اچھا دکھاؤ تو صحیح تم کیا پڑھ رہے تھے۔ تو فاطمہ بنت خطاب نے بڑی ذہانت کا ثبوت دیا، انہوں نے کہا بھائی آپ پاک نہیں ہیں، آپ مشرک ہیں، آپ پہلے غسل کریں پھر ہم آپ کو قرآن مجید پر دکھائیں گے۔ فوراً غسل کر لیا۔ اب حضرت فاطمہ نے بھی دیکھا کہ کام تیار ہے تو انہیں وہ سورۃ طٰہٰ کی آیات سامنے رکھ دی۔ حضرت عمر نے انہیں پڑھا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ تو دل نے گواہی دی کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ ہے اصل مومنٹ کہ جب حق منکشف ہو جائے تو اس وقت اگر بلا کم و کاسٹ، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے وہ سورت لیل کی آیات پڑھی تھی کہ فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ وہاں بھی حضرت عمر کا کردار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے 2 سٹیپ وہ ابو لہب کے ساتھ تھے، لیکن جب حق سامنے آیا تو کانٹا بدل کر حضرت ابوبکر کو جوائن کر لیا، تو دل نے گواہی دی، فوراً قبول کر لیا، باقی سب کو پیچھے چھوڑ گئے سوائے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ اہم واقعہ پیش آیا۔ مکے کے لوگ جو تھے قریش، ان کی ایک پارلیمنٹ تھی جس کو دار الندوہ کہتے تھے، تمام خاندانوں کے ریپرزینٹیٹو اس کے ممبر تھے اور وہ پیریوڈیکلی ملتے تھے اور اہم ایشوز پر بھی وہ وہیں پر فیصلے کرتے تھے، دار الندوہ۔ اب ایک مستقل جو ان کے درمیان ایشو تھا کہ ہاؤ ٹو ہینڈل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہاؤ ٹو کیپچر محمد اینڈ ہاؤ ٹو کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طالب دیوار بن کے کھڑے تھے، نو وے۔ اب انہوں نے دار الندوہ میں فیصلہ کیا کہ اچھا اب اگر ابو طالب نہیں مانتا تو ہم بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیں، مندہ کس طرح نہیں۔ اب اگلی جو میٹنگ کی انہوں نے ابو طالب کے ساتھ، تو ان کو آ کر تھریٹ کیا ابو طالب کو کہ اگر تم محمد کو ہمارے حوالے نہیں کرو گے تو ہم تمہارے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ تو ٹو دیئر سرپرائز ابو طالب نے کہا کہ کر دو، اور محرم سن 7 نبوی سے محرم سن 10 نبوی تک 3 سال کا بائیکاٹ ہوا۔ ادھر بھی اونچا پہاڑ، ادھر بھی اونچا پہاڑ، ادھر بھی پہرا، ادھر بھی پہرا، اور وہاں بنو ہاشم قید ہیں۔ ایک شریف آدمی تھا مشرکین میں سے جو انفلوئنشل تھا، وہ غلے سے بھرا ہوا اونٹ وہاں کہیں چھوڑ دیتا تھا آ کے، اور اونٹ خود بخود ہی چرتا چراتا جو ہے وہ اندر آ جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوبست تھا۔ اور 2 اور افراد ہیں کہ جو کھانا پہنچاتے تھے، اس لیے کہ حضرت ابوبکر جو خاندان بنو ہاشم سے نہیں تھے، انہوں نے والنٹیئر کیا تھا اپنے آپ کو کہ جہاں حضور ہے میں بھی وہیں رہوں گا۔ رضاکارانہ طور پر قید ہوئے تھے بنو شیبہ ابی طالب میں۔ اور حضرت خدیجہ جو خاندان بنو ہاشم سے نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھانے کے لیے شیبہ ابی طالب میں قید ہونا والنٹیئر کیا۔ لہذا حضرت حکیم ابن حزام بعد میں ایمان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھتیجے تھے حضرت خدیجہ کے، اور یہ رات کے اندھیرے میں پہاڑ کراس کر کے، اندازہ لگائیے نا، رات کے اندھیرے میں پہاڑ چڑھنا اترنا، پھر کھانا دینا اور پھر واپس پہاڑ چڑھنا اترنا، یہ ایکسرسائز کیا کرتے تھے۔ اور اپنی پھوپھی کے لیے، یعنی اگر کہیں پکڑے بھی جائیں گے، میں اپنی پھوپھی کے لیے کھانا دینے جا رہا ہوں،
اب اس کی روایت ہے کہ کیونکہ وہ ہاشمی نہیں ہے لہذا وہ اس پر زیادہ نکیر نہیں کریں گے. اور حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ کی بڑی بہن، وہ بکریوں کا دودھ دو کر وہ جا کر بچوں کے لیے دودھ پہنچایا کرتے. دیٹ واز دا ہول جو وہاں پر پرووین پہنچتی تھی اندر. لیکن 3 سال کا مقاطع ہوا. اب وہ آپ سیرت کی کوئی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ وہ مقاطع ختم کیسے ہوا. ایک آدمی کے دل میں خیال آیا، اس نے دوسرے سے بات کی کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اس نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے. پھر تیسرے سے بات کی. یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع ملی کہ وہ جو کعبے میں ڈاکومنٹ لگایا گیا تھا بائیکاٹ کا، اس کو دیمک چاٹ چکی ہے. جا کے دیکھا تو واقعی ایسا ہو گیا تھا. تو 3 سال کے بعد محرم یعنی پہلا مہینہ 7ویں سال کا، یہ 7 نبوی ہے، اس میں وہ بائیکاٹ ختم ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم کو آزادی ملی. اب یہ 10واں سال جو ہے یہ سیرت میں بڑا اہم ہے. آپ نے اس کو سیرت میں پڑھا ہوگا، کس نام سے بڑا زیادہ نام؟ عام الحزن، غم کا سال. کیوں غم کا سال ہے؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ٹریجڈیز فیس کرنا پڑی. اس سال میں ایک تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہا، جو بہت بڑی ٹریجڈی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور دوسرا ابو طالب کا انتقال ہو گیا. اور خاندان بنو ہاشم کی جو سپورٹ تھی وہ ختم کیسے ہوئی؟ اچھا، اب سیرت کی عام جو کتابیں ہیں، خاص طور پر جو ٹیکسٹ بک ہے، اس کے اندر یہ ذکر تو کیا جاتا ہے کہ یہ عام الحزن ہے، اور یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کو عام الحزن کیوں کہتے ہیں، حضرت خدیجہ کا انتقال ہے اور ابو طالب کا انتقال ہے. لیکن اگلی بات نہیں بتاتے. یہ جو خاندانی نظام جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، آج بھی جہاں جنوبی پنجاب میں اور سرحد میں یہ خاندانی نظام ہے، وہاں باقاعدہ سردار کے فوت ہونے کے بعد نیکسٹ جو سردار بنتا ہے اس کی دستار بندی ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں جب عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر بنے تھے پنجاب کے، تو پھر کچھ عرصے کے بعد ہی ان کے والد کا بھی انتقال ہوا تھا، اور پھر ان کی دستار بندی ہوئی تھی خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے. تو جو میں آپ سے بار بار کہتا رہا ہوں نا کہ ساری انفارمیشن کو ایک پیج پر رکھا کریں، اس سے باتوں کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے. تو یہ انفارمیشن آپ کی نظر سے ضرور گزری ہوگی لیکن آپ نے اس کو اہمیت نہیں دی. اب خاندان بنو ہاشم کا اگلا سربراہ کون تھا؟ پتہ کون تھا؟ ابو طالب کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں ابو جہل بھی ہے. اس کا قرآن مجید میں 2-3 مقامات پر ذکر ہے لیکن نام نہیں لیا. ولید بن مغیرہ، اس کو قرآن مجید نے بہت کنڈیم کیا ہے. خالد بن ولید کا والد، اس کو حرامی تک کہا ہے لیکن نام نہیں لیا. لیکن ابو لہب وہ بدبخت ہے کہ جس کو قرآن مجید میں بائی نیم کنڈیم کیا گیا ہے. قیامت تک قرآن مجید پڑھا جاتا رہے گا اور بائی نیم قرآن مجید پڑھنے والے اس پر لعنت کرتے رہیں گے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. کیا تھا اس نے؟ یعنی اس نے تبن لگا یا محمد کہا تھا. تبن کا اگر میں پنجابی میں ترجمہ کروں، یہ ٹوٹ پہنیا ہے. تبن لگا یا محمد اور ٹوٹ پہنیا محمد لہٰذا جمع تھا نا، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان سے فروتر تھا کہ آپ گالی کا جواب گالی سے دیتے اور پھر وہ تایا بھی ہو. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ محمد کیوں ٹوٹ پوے؟ ٹوٹ پہن دو میں ہاتھ ابو لہب دے فتب اور واپس بھی ٹوٹ پوے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا. اب ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا. اب ابو لہب نے کیا کیا؟ اسے باقاعدہ یعنی ایک اسٹریٹجی بنائی
کہ ہاؤ ٹو ایکسپیل محمد فرام بنو ہاشم. اس نے بھی کھانے میں بلایا بنو ہاشم کو, اور اس میں اس نے بلا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان نے بنو ہاشم سے باہر نکالنے کا اعلان کیا, یو آر آؤٹ. اب مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا, یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے سیرت کے اعتبار سے. مکے میں یا تو کوئی کرشی رہ سکتا تھا جو اس خاندان اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے, یا اس کا غلام رہ سکتا تھا, یا اس کا حلیف رہ سکتا تھا. یہ حلیف کیا ہے؟ آپ جب بھی سعودی عرب جاتے ہیں تو آج بھی آپ کو ایک کفیل کرنا پڑتا ہے. وہ کفیل کیا ہے؟ اس کا حلیف ہے جو آپ کی گارنٹی دیتا ہے, اس لیے کہ آپ سعودی عرب کے سٹیزن نہیں ہیں. تو کوئی سعودی سٹیزن آپ کا گارنٹر بنے گا تب آپ وہاں پر کوئی جاب کر سکتے ہیں, کوئی بزنس کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں کر سکتے. تو یا کرشی رہ سکتا ہے یا اس کا غلام یا حلیف. اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا گیا, لہذا آپ فوراً اپنے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فوراً مکے سے باہر آ گئے, اور آپ نے باہر سے ایک دو سرداروں کو پیغام بھیجا کہ تم مجھے اسائلم دے دو, پروٹیکشن دے دو. انہوں نے نہیں دی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے. طائف کیا ہے؟ طائف ٹوین سٹی ہے مکہ مکرمہ کا. مکے کے رؤسا, جو کہ مکے میں تو بارش نہیں ہوتی تھی, مکے کے رؤسا کی, ان کے جو امیر لوگ تھے, ان کی جائیدادیں طائف میں تھیں. طائف میں باغات تھے, بارشیں ہوتی تھی, اور بڑا پلیزنٹ وہاں کا موسم تھا. تو وہاں آپ تشریف لے گئے, اور خاص طور پر 3 بھائی تھے وہاں پر جن کی اچھی ریپیوٹ تھی. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا, وڈیرا, نو میٹر ہاؤ گڈ ریپیوٹ ہی ہیز, وہ اندر سے وڈیرا ضرور ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے, اور آپ نے انہیں کہا کہ مجھے پناہ دو. تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ پناہ نہیں دی, ٹکے ٹکے کی باتیں کی, اور آپ پر تشدد کیا. ایک نے کہا ہاں اللہ کو اور نہیں ملا تھا کوئی رسول بنانے کے لیے, وہ فلانا جس کی یہاں بھی جائیداد ہے, وہ فلانا, تم یتیم ہی رہ گئے تھے نہ رسول بنانے کے لیے. دوسرے نے کہا میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا. کیوں؟ ادھر یو آر اے ٹرو میسنجر اور یو آر لائنگ, اور اگر تم سچے رسول ہو اور میں تمہاری بےزتی کر بیٹھوں اور مجھ پر اللہ کا عذاب آ جائے تو میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. یا اور اگر تم جھوٹے ہو تو میری شان کے خلاف ہے کہ میں تمہیں منہ لگاؤں. یہ کتنی دل کو دہلا دینے والی باتیں ہیں. اور تیسرے نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, دھکے دے کے باہر نکال دیا, اور گاؤں کے جو اوباش لڑکے تھے ان کو کہا کہ ذرا اس کی خبر لو, اور انہیں پتھراؤ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹانگوں مبارک سے خون اتنا بہہ گیا کہ آپ کے پاؤں جا کے جوتوں میں جم گئے, اور کمزوری کی وجہ سے آپ پر تھوڑی سی غشی طاری ہوئی, اور آپ زمین پر بیٹھے پاؤں کے بل. تو 2 لڑکے آئے, انہوں نے آپ کے بغل میں ہاتھ دے کر اور کھڑا کر کے دھکا دے دیا, یعنی بیٹھو چلو. تو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اٹھا کر ایک باغ میں لے کے آئے جو عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا. یہ مکے کا سردار ہے, اس کا آگے بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ. وہاں آپ کو ہوش آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی, اور وہ بڑی عجیب مناجات. اس میں اللہ تعالیٰ سے آپ نے شکوہ کیا ہے, اللہم الیک اشکو, اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں. شکوہ سے آپ کو کچھ اور یاد آیا ہوگا نا, علامہ اقبال کا شکوہ, ٹھیک ہے نا. وہ کیا تھا کہ اللہ ہم تیرے نام لیوا ہیں, رحمتیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بھی شکوہ آیا, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں
اپنے وسائل کی کمی، اپنی قوت کی کمزوری اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ الا من تکلنی، اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ام الا بعید یتجہمنی، ایک ایسے بیگانے کے حوالے کر دیا ہے کہ جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، اور ایک ایسے دشمن کے حوالے کر دیا ہے جس کو تو نے مجھ پر اختیار بھی دے دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کو یقین ہوگا کہ یہ جو مجھ پر پتھراؤ کیا گیا ہے اور مجھ پر اتنا ظلم ڈھایا گیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کھلے نہ چھوڑتا تو یہ میرا بال بھی کا نہ کر سکتے۔ لہذا شکوہ ان سے نہیں کیا، شکوہ اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن یہ شکوہ میرا اور آپ کا شکوہ تھوڑا تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ تھا۔ لہذا فرمایا ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، لیکن تو اگر مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ میں تو تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہاں سے آپ واپس مکہ مکرمہ آئے، یعنی عام لوگ خیال کرتے ہیں کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعوتی سفر تھا۔ اگر دعوتی سفر ہوتا تو آپ آگے جاتے، کسی اور بستی میں جاتے، پھر اگلی بستی میں جاتے، پھر اگلی بستی میں جاتے۔ Why did he come back؟ آپ واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے، اب ظاہر مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، تو آپ نے، بعض روایات میں ہے کہ ایک دو سرداروں کو پیغام بھیجا پھر، لیکن فائنلی کیا ہے کہ آپ نے ایک سردار جس کا نام تھا مطعم بن عدی، مشرک تھا لیکن شریف آدمی تھا، اس کو آپ نے پیغام بھیجا کہ تم مجھے پروٹیکٹ کرو، مجھے اسائلم دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میری پناہ میں ہو تو آپ نے واپس پیغام بھیجا کہ فارملی پناہ دو۔ اب وہ فارمل پناہ کیا تھی کہ وہ اپنے 6 بیٹوں کے ساتھ آیا مسلح کر کے، اور مسلح بیٹوں کے احصار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ مکے میں داخل ہوا ٹو اناؤنس کہ فرام ناؤ آنورڈز محمد میری پروٹیکشن صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے آ کر اگلے روز حرم میں آ کر اعلان کیا کہ میں نے محمد کو پروٹیکشن دے دی ہے، سب لوگ آ کر رہے۔ تب ابو جہل نے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، لیکن چونکہ وہ اپنی روایات کے بڑے پکے تھے، since you have provided him your protection، لہذا اب ہمیں اس کا احترام کرنا پڑے۔ اب یہ ذہن رکھیے گا، یہ سال کون سا ہے؟ 10ویں سال وہ دونوں واقعات ہوئے غم کے، اور رمضان میں غالباً رمضان سن 10 ہجری میں 10 نبوی میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا ہے، اور بعض روایات میں ان سے پہلے ابو طالب کا، بعض میں ان کے بعد ابو طالب کا۔ اب ہم سن 11 نبوی میں پھر رہے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کے لیے تشریف لے گئے آپ 11 نبوی میں، اور واپسی پر وہ شکوہ آپ کی زبان پر آیا، تو جیسے علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں کہا نا، افلاک سے نالوں کا آتا ہے جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ آ گیا جواب۔ وہ جواب کیا تھا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا گیا آپ کو شاباش دینے کے لیے، آپ کی پیٹھ ٹھوکنے کے لیے، آپ کا محاورے میں کہہ رہا ہوں منہ چومنے کے لیے۔ کیوں؟ کہ جیسے کوئی بچہ باہر سے پٹ کر روتا ہوا گھر آئے اور اس کی ماں صرف یوں ہاتھ پھیلا کے کہہ دے میرا چاند، تو بچے کے آنسو وہیں پر رک جاتے ہیں، ہوتا کہ نہیں ایسا؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، باقی جو باتیں ہوئیں اس میں اختلاف کے دیدار ہوا کہ نہیں ہوا، ان سب کو ایک طرف چھوڑ دیں، لیکن اس کی جو فیلنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس دلایا کہ گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اچھا، اب معراج کب ہوئی ہے؟ 11ویں سال کے رجب کی 27ویں شب، اٹ از دی اینڈ آف رجب۔ اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے۔ اب اس 5ویں مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی پروٹیکشن جو ہے وہ کھول رہا ہے کھڑکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حج کا سیزن ہے، حج کے سیزن میں ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے رہتا تھا،
جس بندے سے گفتگو کرنے لگتے پیچھے سے بول پڑتا تھا یہ جادوگر ہے تم پر جادو کر دے گا، اس سے بات نہ کر، اور فوراً دور ہو جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا رات کے اندھیرے میں یثرب سے آئے ہوئے یعنی مدینے سے آئے ہوئے 5-6 افراد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ملاقات کی، اپنا تعارف کروایا۔ تو انہوں نے کانا پھوسی کے انداز میں ایک دوسرے سے نوٹس ایکسچینج کیے، یہ تو مجھے وہی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا میرا بھی یہ خیال ہے، آؤ پھر یہودیوں سے پہلے ہم اس پر ایمان لے آئے، ان پر ایمان لے آئے۔ وہ 5-6 افراد ایمان لے آئے۔ اگلے سال 12 افراد آئے اور 2 کام ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کی۔ بیعت کس بات کی؟ ہم چوری نہیں، شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، اور ہم کسی پر جھوٹا بہتان نہیں لگائیں گے، اور اچھی باتوں میں ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تقاضا کیا کہ ہم بہت دور ہیں، روز روز آپ کے خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے، ہمیں قرآن مجید پڑھانے کے لیے ایک بندہ عطا کر دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا اور ان کو ان کے ساتھ مدینے بھیج دیا۔ ان کا نام ہی مقری تھا، قرآن پڑھانے والا۔ انہوں نے 1 سال تک قرآن مجید پڑھایا، بلکہ اب بعض روایات آتی ہیں وہ صرف سورت زخرف جو ہے وہ سناتے رہتے تھے، اور اسی سے انہوں نے سارے مدینے کو مسلمان کر لیا۔ اب جب اگلے سال آئے تو 75 افراد آئے، 3 خواتین بھی تھیں ان میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم پیشکش لے کے آئے، اللہ کے رسول آپ کے خاندان والوں نے، آپ کے قبیلے والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ That means we adopt you as our son۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش قبول کر لی۔ اب یہ کون سا سال ہے؟ نبوت کا 13واں سال کا حج ہے، اور اس کے بعد 2 مہینے کے بعد ربیع الاول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ تو آج ہم نے وحی کے آغاز سے لے کر ہجرت تک جو ہے سیرت النبی کا مطالعہ مکمل کر لیا ہے۔ مکمل تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن بہرحال اس کے ہائی لائٹس جو ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست غالباً وہ آخری نشست ہوگی، ہم انشاءاللہ ہجرت کے بعد سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک سیرت نبی کا مطالعہ کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔